یہ کیا ہے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، انہوں نے غلط روش اختیار کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ یہ جو ہے نا وہ من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، کہ جسے خدا گمراہ کر دے اس کے لیے تو راستہ نہیں پا سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو خدا کا تجویز کردہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے، یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ تجویز کر کے اس کو صحیح منزل تک لے جا ہی نہیں سکتا، اسی راستے کے اوپر جانا پڑے گا جو خدا نے تجویز کیا ہے۔ یہ معنی اس کے ہوتے ہیں لن تجد لہ سبیلا، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں پا سکتا۔ غلط راستے پہ چلتا جائے ساری عمر چلتا جائے، ایک غلط راستہ چھوڑ کے آپ اس کو کسی دوسرے غلط راستے پہ ڈال دیجیے، تو کہتا ہے کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے تو اسی راستے پہ آنا پڑے گا جس غلط صحیح راستے کو چھوڑ کے اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اب معنی صاف ہو گئے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ صحیح راستہ چھوڑ کے جو غلط راستہ اس نے اختیار کیا، اس صحیح راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پہ چل کے منزل تک پہنچ جائے تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معنی ہے اس کے، جسے آپ کہتے ہیں جسے خدا گمراہ کرے اس کو کبھی صحیح راستہ نہیں مل سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے جو خدا کے تجویز کردے راستے کو چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا تاوقت کہ اسی راستے کے اوپر نہ آئے جو خدا نے تجویز کیا تھا۔ یہ ہے سارا مسئلہ عزیزان نے کہا۔ اس لیے ان منافقوں کے متعلق تم دو رائے کیوں کام کرتے؟ بما کسبوا، ان سے کہو کہ اپنے کسب کو بدلے۔ اور یہ قسم تو ایسا نظر آتا ہے جیسے پنجابی کا ہوتا اور کی قسم کرنا پیا ہے نا، آپ کو پتا ہے یہاں قسم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انہوں نے قسم ہی ہو جائے کیتے دماغ قسم۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ صحیح طریقے پہ آئے تو ان سے کہو کہ یہ قسم چھوڑو، ورنہ اگر یہ تم چاہو کہ قسم تو یہ یہی کرتے رہے اور یہ تمہاری جماعت کے شفقاء اور شرکاء بھی ساتھ رہے، تمہارے ساتھ بھی چلے، تو یہ غلط ہے، تم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ دماغ قسم ان کی تو کیفیت یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ یہ مخلص بن کر صداقت کے ساتھ دلوجی کے ساتھ تمہارے نظام کے شریک ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کی کیفیت یہ ودو لو تکفرون کما کفروا، ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے کافر یہ ہوئے تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ یہ جو جماعت کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جیسے ہمارا راستہ یہ اختیار کریں۔ کہا یہ بتاؤ تو صحیح کہ غلط راستے پہ چل رہے ہوں، کوشش یہ ہو کہ جو صحیح راستے پہ چلتا ہے انہیں بھی کسی طرح سے ورغلا پر اپنے ہی راستے کے اوپر لے آئے، تو ان کے متعلق دو رائے کس طرح سے ہو سکتی؟ کس طرح سے یہ صورت پیدا ہو؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور اس طرح سے تم اور یہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ کہ برابر ہونے کی مثال میں عام طور پہ دیا کرتا ہوں، وہ بڑی صحیح مثال ہے۔ حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں کمپرومائز یا مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ ہے ہی ناممکن۔ یہ بڑی چیز کہی ہے قرآن نے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم اور یہ ایک لیول پہ آ جاؤ، ایک سطح پہ آ جاؤ، ایک جیسے ہو جاؤ۔ وہ جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ صاحب 2 اور 2 4، دوسرا کہتا ہے نہیں 2 اور 2 5، ان میں ہو گیا جھگڑا، اختلافی بات ہو گئی۔ آپ آ گئے راستے چلتے ہوئے سالس، چھڑو جھگڑا نہیں کری تھا، لڑائی نہیں کری، بڑی بری بات ہے یہ سنا کہ جی میں کہتا ہوں 2 اور 2 4، یہ کہتا 2 اور 2 5۔ کہ بھائی صاحب جب تک آپ دونوں اپنی ضد پہ اڑے رہو گے کوئی صورت ہی نہیں آپس میں اتفاق کی، جھگڑا رہے گا قائم۔ شریف آدمی کا قاعدہ یہ ہے کہ کچھ تم گھٹو کچھ یہ بڑھے، یوں ہوگا نا
وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو کیا کہ میں تو 2 اور 2 4 کہتا ہوں. کہنے لگے پھر تمہاری ضد کا کیا ہے صاحب یہ نہیں باز آتا, وہ تو تیار ہے. یعنی وہ بالکل بھلا مانے شریف بن گیا, جھگڑا مٹانے والا. یہ ضدی فسادی مانتا ہی نہیں ہے صاحب. اب صاحب اس کو منا رہے نہیں, چلتا ہی نہیں, کہتا نہیں صاحب اب اس کا ساتھ دے. قرآن کہتا ہے فتکونون سواء کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی کہ اچھا بھائی کچھ تھوڑا سا تم گھٹو, وہ کہنے لگا اچھا جی میں کہوں 2 اور 2 4.5, کہو بھائی تم کچھ گھٹو تھوڑا سا, اچھا جی 2 اور 2 3.5. اس نے اگر 2 اور 2 5 کی بجائے 4.5 بھی کہا تو وہ تو وہاں کا وہیں رہا. اس نے اگر 4 کی بجائے 3.5 کہہ دیا تو یہ باطل پہ ہو گیا. فتکونون سواء, دونوں باطل پہ ہو جاؤ گے. کیا بات ہے خدا, تم نے مفاہمت کی ذرا سی بھی تو تم نے یہ نہیں کچھ کیا, دونوں ایک جیسے ہو جاؤ گے. ظالمان میں کیا عرض کروں اس کے پاس. میں تو اپنے ہوش میں نہیں رہتا, جب میں اس پہ آتا ہوں فتکونون سواء. فلا تتخذوا منهم اولیاء, اس لیے ان سے دوستی کے متعلق کوئی بات نہ ذہن میں سوچ لینا. دوستی ان سے کرنی ہوگی تو اس شرط کے اوپر کر تم سے دوستی, اور جو ہی تم نے 2 اور 2 پونے 4 بھی کہا فتکونون سواء. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نہیں یہ 4.5 پہ نہیں مانا, یہ تو 3.25 پہ رہا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ برابر نہیں ہوئے. کیا بات ہے, حق اپنے مقام سے 1 انچ کے سوے حصے کے برابر بھی فرق دیا, باطل کے مقام کے اوپر آ گیا. خواہ حساب و کتاب کی روح سے دونوں کے اندر ہزاروں کا فاصلہ کیوں نہ ہو, دونوں باطل پہ آ گئے. فتکونون سواء, دونوں ایک مقام پہ آ جاؤ گے. اس لیے یہ کوشش کا کہ کچھ کمپرومائز کر لی جائے, کچھ ان کے ساتھ مفاہمت کر لی جائے. اور اسی کو کہا ودوا لو تکفرون کما کفروا. ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح یہ خود باطل پہ ہیں, کوئی کمپرومائز کی شرط تم سے پیدا کر کے تمہیں بھی کفر کے اوپر لے آئے. حق سے ذرا سا انحراف برادران عزیز کفر ہو جاتا. ودوا فتکونون سواء, دونوں ایک سطح پہ آ جاؤ گے. لہذا فلا تتخذوا منہم اولیاء, ان سے دوستی کی بات والی بات. کمپرومائز کرنا پڑے گا دوستانے کے اندر. کمپرومائز کیا, دونوں باطل کے اوپر آ جاؤ گے. اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, وہ پہلے بھی باطل تھے, اب بھی باطل تھے. تھوڑے ہاتھ بلے کھ نہیں رہے گا. حق والا باطل پہ چلا گیا تو پاس اس کے کیا رہا. کبھی نہ کرو, کبھی نہ کرو. کوئی شکل بھی ہے کہ ہاں ہے شکل. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں لفظ یہاجر ہوا ہے. ہم اس کے معنی ہجرت کرتے ہیں اور اس کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں, یعنی مکے سے مدینے چلے جانا. اس کے تو معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, ترک کر دینا. اس میں سب چیز آ جاتی ہے. ایک وقت وہ بھی آخری آتا ہے جہاں وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے کی خاطر, لیکن وہی چیز ہجرت نہیں ہے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, آ کے یہ خدا کے راستے میں اپنا وہ جو ضد کے اوپر اڑی ہوئی بات ہے, اپنا مطالبہ جو ہے, جس چیز کو یہ خود چاہتے ہیں اس کو نہ چھوڑ دیں. اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں تم چل سکتے. یہ چھوڑے, تم نہیں چھوڑ سکتے. یہ ترک کریں, یہ اپنے مقام سے ہٹیں. جو حاضر یوں لے لیجیے, یہ اپنے مقام سے ہٹیں. یہ ہٹیں گے تو حق پہ آ جائیں گے. 5 والا اگر 4 کہہ دے گا تو حق پہ آ جائے گا. تم نے اگر چھوڑ دیا تو تم باطل پہ چلے جاؤ گے. لہذا طریقہ یہ ہے ان سے ساتھ دوستی کا,
حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تم نہیں، یہ خدا کی راہ کے اندر اس مقام پہ آ جائیں اپنا مقام چھوڑ کر، اور اس میں یہ چیز بھی ہے جو قرآن نے کہی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ کرنے کے بعد پھر یہ پھر جائے تو، کیونکہ یہ بار بار پھر رسک نہیں لیا جا سکتا، تماشا نہیں یہ بنایا جا سکتا، تجربہ ہو گیا یہ، من جرب المجرب حلت بہ الندامہ، جو چیز ایک تجربہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو تجربہ کرتا چلا جاتا ہے اس کو ندامت ہوتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر ان کا جو اس قدر یہ شرارت اور فتنے کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، کھلے بندوں سامنے بھی نہیں آتے ہیں، مارے آستی بنے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ اسی طرح سے جنگ کرو جیسے کہ تم کفار کے ساتھ مخالفین کے ساتھ جنگ کرتے ہو، جہاں پاؤ اس کے بعد ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کبھی ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار بھی نہ سمجھو، یہ مددگار نہیں ہوں گے، یہ پھر مارے آستی ہیں، پھر دھوکہ دے جائیں گے تمہیں۔ جہاں بھی کہا ہے پاؤ ان کو ایسی جنگ عالمگیر ان کے خلاف چھیڑو کہ جہاں بھی یہ جائیں تم ان کا پیچھا کرو، لیکن عزیزان من قرآن ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وجود اس کے کہ یہ اس قوم کے ساتھ جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، صلح، معاہدوں کا احترام اسے کہتے ہیں۔ کھلا ہوا دشمن بھی ان کے ساتھ جا ملے جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، پھر تم اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کرتے۔ یا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا یہ آ کے تھک کے کہہ دے کہ صاحب ہم جنگ سے باہر ہیں، ہم تھک گئے، شکست تسلیم کر دیں، نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور نہ ہی تم، ہماری کیفیت یہ اب رہے گی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، جس قوم کے ساتھ تم جنگ کرو گے ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف بھی نہیں جنگ کریں گے، یہ معاہدہ تمہارے ساتھ یہ کر لے نیوٹرل رہنے کا، اس صورت میں ان کو تم چھوڑ سکتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اصل یہ چیز ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، اگر ان کے پاس اتنی قوت ہوتی تو یہ نہیں کہ یہ کسی احترام کی وجہ سے تمہارے ساتھ آگے یہ معاہدے کر رہے ہیں، ان کے پاس قوت نہیں رہی اس لیے یہ کچھ یہ کر رہے ہیں، جس کے پاس قوت نہیں رہی اس کے ساتھ بھی قرآن یہ کہتا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اب تو ان کے پاس قوت نہیں رہی ہے، جھکے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایسا ہے انہیں کے مقابلے میں آ سکے، اس لیے اب ان کو کچل دو، ختم کرو، یہی تو مقام ہوتا ہے کچلنے کا، کہا نے اگر یہ اس بنا پہ بھی کوئی اب تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتے، صلح کے اوپر آ گئے ہیں تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ صلح فَنَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے اگر وہ اس معاہدے کے ساتھ الگ ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، جب بھی کوئی قوم جنگ کرنے کے والی صلح کا پیغام تمہارے پاس پہنچائے، فوراً صلح کے لیے آمادہ ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے سورہ توبہ میں واجب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فریب دینے کے لیے یہ سفید جھنڈی تمہیں دکھا دیں، کہا کہ تم نے ان کے دل تو نہیں چیر کے دیکھ لی، ٹھیک ہے دھوکہ دے سکتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچے دل سے یہ کہیں، پہلے ہی فیصلہ نہ کر دو ان کے اوپر، کیا بات ہے قرآن۔ وہاں یہ ہے کہ یہ اگر بعد میں پتہ چلے گا کہ دھوکہ دے رہے ہیں تم کو تو اس کے لیے اپنے ہاں تدبیر کر رکھو پہلے کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس بنا سے صلح کی درخواست کو مسترد نہ کر دو کہ صاحب یہ دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ ہے فما جعل اللہ لکم علیہم، نہیں صلح کی جھنڈی دکھا دی
اب تم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ہاں عزیزان من، سورہ النساء کی آیت 90 تک ہم آ گئے. 91 آیت سے اگلی دفعہ لیں گے.